خاص طور پر حضرت عمر کا نام لیا اور حضور نے یوں فرمایا اللہم عید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خصوص بالخصوص حضرت عمر کے ساتھ اسلام کی مدد فرما۔ یہ چند ایک روایتیں دعائیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حق میں فرمائی۔ آپ دیکھیے وہ کس قدر عظیم ہستی ہوگی جس کو حضور مانگ رہے ہیں، جن کی ہدایت کی، جن کے اسلام لانے کی دعا سرکار فرما رہے ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہیں، ان کے مقام کے کیا کہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما کہ تیرا گھر خانہ کعبہ تعمیر تو ہو چکا ہے، تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرات گرامی ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگا تھا، آج ہزاروں سال بعد وہی مکہ ہے، حضور حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں۔ آج حضور حضرت عمر کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ روایات کے اندر مختلف الفاظ آئے، جو پہلی روایت میں نے پڑھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام وبعمر بن الخطاب او بعمر بن الخطاب۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو او ہے یہ او اضرابیہ ہے، انتقالیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار عمر بن ہشام کو مانگ ہی نہیں رہے تھے، حضور مانگ ہی حضرت عمر کو رہے تھے، کیونکہ دو بندوں کا نام لیا نا، ایک عمر بن ہشام اور دوسرا عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، یعنی حضور نے دعا مانگی یا اللہ یا اسلام کو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل عطا فرما، یا اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما۔ پھر درمیان میں لفظ او ذکر فرمایا، یعنی اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یعنی عمر بن ہشام عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما۔ یہ جو لفظ او ہے علماء فرماتے ہیں یہ بل کے معنی میں ہے، یعنی حضور نے یوں دعا کی مولا عمر بن ہشام اسلام کو عطا فرما، نہیں بلکہ عمر بن خطاب عطا فرما۔ حضور نے مانگا ہی عمر تھا، عمر مانگا ہی نہیں تھا، یعنی ابو جہل کو حضور نے مانگا ہی نہیں تھا، وہ اتفاقاً حضور کا نام لے لیا، حضور نے اس کا نام لے لیا اتفاقی طور پر، تقابل کے طور پر۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی دعائیں سرکار نے کی، حضور نے عمر مانگا۔ حضرات گرامی جب حضور دعا کریں تو حضور کی دعا اثر کیسے نہ کرے، دعا سرکار کریں اور قبول کیسے نہ ہو۔ وہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار نے دعا کی، ادھر سرکار نے دعا کی، ادھر عمر بن خطاب کی تقدیر بدلی۔ حضرت عمر بن خطاب دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، یہ دارالندوہ کفار کا یعنی قریش مکہ کا ایک میٹنگ روم تھا، اس میٹنگ روم کے اندر بیٹھ کر وہ مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو مشورہ یہ چل رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، دن بدن اسلام کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، نبی اسلام اپنا نیٹ ورک بڑھاتے جا رہے ہیں، اب ان کو ختم کیسے کیا جائے معاذ اللہ، یا ان کا راستہ کس طرح روکا جائے۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، عمر بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی ہے، بڑے بڑے کافر ہیں، صنادید مکہ قریش کے سردار بیٹھے ہیں دارالندوہ کے اندر۔ یہ میٹنگ ہو رہی ہے، دروازہ بند تھا، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو اسلام کے پیغمبر ہیں انہیں جیل کے اندر بند کر دیا جائے، انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، لہذا ان کا نیٹ ورک رک جائے گا، ان کی تبلیغ کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر جیل کے اندر ڈال دیا جائے تو ان کے چاہنے والے جیل میں بھی پیدا ہو جائیں گے، اور جو باہر ہوں گے وہ جیل میں پہنچ جائیں گے، اور جیل کو توڑ لیں گے اور انہیں رہا کرا دیں گے۔ لہذا جیل والا مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مشورہ دو۔ کسی نے کہا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، عرب کی سرزمین سے انہیں باہر نکال دیا جائے۔
تو ابو جہل نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ملک بدر کیا گیا تو یہ جس ملک میں جائیں گے وہیں پر اپنا نیٹ ورک بنا لیں گے، وہیں پر اپنے جانثار پیدا کر لیں گے، ان کا اخلاق ہی اتنا اچھا ہے جو بھی ان کے قریب آئے گا وہی ان کا گرویدہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی پھر اس نے کہا یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک اور مشورہ سامنے آیا کہ کیوں نہ ہو جو ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے والے ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ ہوگا، ہر قبیلے سے ایک بندہ جائے اور جا کر ان پر قاتلانہ حملہ کرے، پھر اس طرح دیت دینا پڑ جائے گی تو تھوڑی تھوڑی دیت ہر قبیلے پر آئے گی، اس طرح ہم دیت بھی ادا کر دیں گے اور نبی اسلام کا معاذ اللہ خاتمہ بھی ہو جائے گا، یہ اسلام کا جو نیٹ ورک بڑھ رہا ہے یہ نیٹ ورک بھی رک جائے گا، ان کا راستہ روک دیا جائے گا، اس طرح ان کا راستہ روکنا آسان ہے۔ تو عمر جو کہ وہاں پر بیٹھے تھے ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، اس نے کہا ہر قبیلے کا بندہ نہ جائے بلکہ میں اکیلا جاتا ہوں اور ان کا کام تمام کر دیتا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر نباشا۔ یہ مشورہ جب دیا گیا اور اتنے میں مشاورت ابھی جاری تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ابو جہل نے کہا دروازے پر جاؤ، لیکن دروازہ اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک اس آنے والے کا نام نہیں پوچھنا، یہ پوچھنا ہے کہ اس آنے والے کا نام کیا ہے۔ دروازے پر جب بندہ گیا اس نے پوچھا کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا، باہر سے آواز آئی انا شیخ نجدی، انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ ابو جہل کو اس نے بتایا کہ شیخ نجدی آیا ہے، ابو جہل نے کہا یہ نجد کی سرزمین سے آنے والا نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، دروازہ کھولو اسے اندر آنے دو، معاذ اسے اندر آنے دو، یہ نجد کی دھرتی سے آیا ہے، یہ بندہ نبی کا وفادار تو نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا، میٹنگ روم میں بیٹھ گیا، ابو جہل اس سے مخاطب ہوا، علماء اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں، آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں دیکھیں، لغت کی کتابوں کے اندر انہوں نے کہا وہ جو شیخ نجدی آیا تھا نبی پاک کے دشمنوں کی میٹنگ میں مشورہ دینے کے لیے، اس کا جو حلیہ تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک اس نے سفید جبہ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید امامہ، ایک بہت بڑی سفید داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی پڑھ رہا تھا، اور اس طرح مشبہ شکل۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کا حلیہ تو مسلمانوں سے ملتا ہے پر یہ نبی کا غدار کیسے ہے؟ توجہ آپ کی، یہ نبی کا غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا چپ رہو، یہ نبی کا غدار ہی ہے۔ جب وہ آیا بیٹھ گیا، مشورہ پوچھا گیا، بتاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے کہ یہاں پر ہماری میٹنگ ہو رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا راستہ روکنا ہے، نبی اسلام کا کام تمام کرنا ہے، تو کیسے کیا جائے؟ اس نے کہا جو مشورہ فلاں نے دیا ہے نا یہ مشورہ ٹھیک ہے کہ ان کا قاتلانہ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر اس وقت چونکہ اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا میں جاؤں گا اور انہیں قتل کر دوں گا، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ عمر کو ہی بھیجا جائے کہ یہ دلیر اور طاقتور جوان ہے، اللہ اکبر۔ جب اس شیخ نجدی سے پوچھا گیا تو شیخ نجدی نے کہا ان کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، اسی مشورے پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کافر تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا، انہوں نے تلوار اٹھائی اور چل دیے۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت عمر جا رہے تھے جہاں حضور تشریف فرما تھے، سرکار اس دن تشریف فرما تھے دار ارقم کے اندر۔ دار ارقم یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے اور وہاں پر جو ہے دین بھی سیکھا کرتے تھے، وہی جلی اور وہی خفی کا درس بھی لیتے تھے، قرآن و حدیث بھی پڑھا کرتے تھے۔ سرکار بذات خود وہیں پر جلوہ گر تھے دار ارقم میں۔ جب دار ارقم کی طرف عمر روانہ ہوئے، عمر جاتے جاتے جب دروازے کے قریب پہنچے نا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ فوراً گئے، حضور کے بارگاہ میں عرض کی آقا وہ عمر آ رہا ہے، تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ عمر دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور یہ مسیلہ جوان ہے قریشیوں کا، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچائے، ہمیں اجازت دے ہم جائیں، اس کا راستہ روک لے۔ سرکار کائنات نے فرمایا عمر ایسے نہیں آ رہا، عمر کو منگوایا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ رہنے دو، اسے روکو نہیں، اسے آنے دو۔ پتہ چلا کہ لوگ عمر کی
کی تلوار دیکھ رہے تھے، پر سرکار تو عمر کے سر پر خلافت کی دستار دیکھ رہے تھے۔ جب عمر قریب آئے، حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھول دیا، عمر اندر آئے۔ جب اندر آئے تو سرکار کو سامنے دیکھا، سرکار کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہر کی دنیا تو بدل چکی تھی، اب دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ عمر حضور کے قدموں میں گرے، مشرف بہ اسلام ہوئے، اور عمر اس قدر طاقتور جری کہ سرکار نے عمر کے بالوں سے پکڑا، ایک روایت میں ہے، دوسری میں ہے کہ گردن سے پکڑا، اور عمر کے جسم پر ریشہ تاری تھا، کب کبھی تاری تھی، سرکار سے پکڑ کے آگے لائے، اور حضور نے فرمایا کہ عمر تو ارادہ تو اور کر کے آیا تھا، پر ہمارے قدموں میں ڈھیر کیوں ہو گیا ہے؟ عمر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ارادہ تو میرا غلط تھا، پر آپ کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے تو میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، میرے جسم پر راشا جاری ہو گیا ہے، میں نے کہا کروں تو کیا کروں؟ میرے ہاتھ سے تلوار بھی گر گئی ہے اور بے ساختہ زبان سے کلمہ طیبہ بھی جاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، اسی وقت جبرائیل امین آئے، جبرائیل نے آ کر عرض کی، آقا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمر کے اسلام لانے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اسلام کے عمر کے آنے کی، اسلام میں عمر کے آنے کی مبارک ہو، اور رب نے یہ قرآن کی آیت اتار دی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے، اور یہ جو تیرا غلام ابھی ایمان لایا ہے یہ بھی تجھے کافی ہے۔ حضرات گرامی، اب بڑی قابل توجہ یہاں بات ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے عقیدے بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، آپ کو اللہ بھی کافی، اور جو ابھی ایمان لایا آپ کا غلام یہ بھی تمہیں کافی۔ لوگ پوسٹر بناتے ہیں اور لکھتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو شرک و بدعت کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین جب ہمارے دل میں آ جائے تو پکے مومن ہیں، وہ یہ ایمان ہے۔ اور یہ جملہ جو تم نے عقیدے کا بنایا، بتاؤ یہ کہاں سے بنایا ہے، نکالا کہاں سے ہے؟ اس پر کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی نبی پاک کی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ من گھڑت ایک وہابیانہ جملہ ہے توجہ جو بد مذہبیت کے اندر کود کر آلودہ کر کے رٹوا دیا گیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ ہی اگر کافی ہے تو اللہ یوں کی فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تجھے اللہ بھی کافی ہے، تجھے عمر بھی کافی ہے، تجھے اللہ بھی کافی، تجھے عمر بھی کافی۔ کافی وہ ہوتا ہے جس سے مشکلات دور ہوں، جس سے پریشانیاں دور ہوں، جو مہمات میں کام آئے، مصیبتوں میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے، مشکلوں میں کام آئے، کہتے ہیں یہ مجھے کافی ہے، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا فمن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب آپ کو یہ آپ کا ایمان والا مومن، یہ آپ کا غلام عمر بھی کافی ہے۔ پتا چلا یہ عقیدہ کر لینا کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یہ آیت رب نے اتاری، رب نے حضرت عمر کے اسلام لانے پر حضور کو مبارکباد دی، اور جبرائیل امین نے یہ بھی کہا، یا رسول اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو کتنا فائدہ ہوا؟ حضور نے جو دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، تو اسلام کی کتنا مدد ہوئی؟ بد مذہب مورخین جو مسلمان بھی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ اسلام کو ایک عمر ملا کہ اتنا اسلام پھیل گیا، اگر اسلام کو دوسرا عمر مل جاتا تو پوری ہوئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہے۔ میں نے کہا غیر مسلم مان گئے، مگر آج کچھ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے عمر کے بارے کہتے ہیں عمر کھڑا نہیں تھا، عمر کھوٹا تھا، عمر کھڑا نہیں تھا اسلام میں۔ عمر اگر کھڑا نہ ہوتا تو آج سینہ کو بھی تمہیں بھی کوئی نہ کرنے دیتا ہے۔ توجہ آپ
عمر تو اتنا کھرا تھا نبی نے مانگا تو رب نے عطا فرما دیا. اور نبی نے مانگا بھی وہ تھا جو عمر کھرا ہو، جو عمر اسلام کو عزت دلائے، جو عمر اسلام کو غلبہ دلائے، جو عمر اسلام کا کام کرے، وہ عمر مصطفیٰ نے مانگا تھا. میرے ساتھ اگر کوئی بندہ محبت کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، آپ اسے کہیں یہ مجھ سے پیسے لو اور جاؤ کھرا سونا لے آؤ. وہ جائے سونا لے آئے، آپ کی خدمت میں پیش کرے. اگر وہ سونا کھرا نکلا اور وہ پراکھا بھی ہے، جسے پتہ بھی چلتا ہے، پرکھ بھی رکھتا ہے کہ فلاں سونا کھرا ہے، فلاں کھوٹا ہے، فلاں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، فلاں خالص ہوتا ہے، اور وہ بندہ آپ کو سونا لے کر دے اور وہ آپ سے محبت کرنے والا پرکھ بھی رکھتا ہو کھرے کھوٹے کی، اور وہ سونا لے کر دے کھوٹا، تو کیا خیال ہے وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے یا دشمنی کرنے والا ہے؟ وہ دشمنی کرنے والا ہوگا. اگر محبت کرنے والا ہے تو سونا کھرا لے کر دے گا. سرکار نے رب سے جو عمر مانگا تھا وہ کھرا مانگا تھا. وہ عمر مانگا تھا جو اسلام کا خیر خواہ ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، مسلمانوں کو طاقت دینے والا ہو، وہ عمر مانگا تھا. اب رب جو ہے وہ نبی پاک کا معاذ اللہ بدخواہ تو نہیں ہے، رب تو نبی پاک کا خیر خواہ ہے. رب سے بڑا نبی پاک کا محب کوئی ہے ہی؟ رب تو نبی کا بڑا محب ہے، رب تو نبی کا بڑا خیر خواہ ہے. اور میں نے کہا مصطفیٰ نے کھرا مانگا، رب نے کھرا ہی عطا کیا. اگر تجھے عمر کھرا نہیں لگتا تو یہ کھوٹ تیرا ہے جو تجھے عمر میں نظر آ رہا ہے. حضور نے فرمایا نا کہ میں ایک آئینے کی مانند ہوں، شیشے کی مانند ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے. اگر ابو بکر مجھے دیکھے اسے اپنا آپ نظر آئے تو وہ کہے جگ میں آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں. اگر ابو جہل دیکھے وہ اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو اسے اپنی شکل نظر آئی، ابو بکر کو اپنی شکل نظر آئی. عمر مصطفیٰ نے کھرا مانگا، رب نے کھرا دیا. تجھے کھوٹا کیوں لگتا ہے؟ اور پتا چلا کھوٹ تیرے اندر ہے. عمر تو ایک آئینے کی مانند ہے. حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، قدموں میں گرے، مشرف پر اسلام ہوئے. اس لیے کہا نا نگاہ ناز کی تاثیر فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ. قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر غیرت مند تھے. آپ کے اندر غیرت کا یہ عالم تھا کہ روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ بڑا قابل توجہ ہے کہ ایک منافق کا اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. دونوں فیصلہ کرانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے وہ فیصلہ یہودی کی طرف حق جانتے ہوئے اس کے حق میں دے دیا. وہ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، کیونکہ جس کا ظاہر جھک جائے وہ مسلمان ہے، جس کا باطن بھی جھک جائے وہ مومن ہے. لیکن اس کا ظاہر تو جھکا تھا، باطن نہیں جھکا تھا. جسم بظاہر مسلمانوں والا تھا لیکن دل جو ہے وہ کافروں والا تھا. جس کی زبان تابعدار بن جائے لیکن دل سرکش ہو وہ منافق ہے. جس کی زبان بھی تابعدار ہو دل بھی فرمانبردار ہو وہ پکا مومن ہے. حضور نے جو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، باہر نکلے. منافق نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا. اس نے قرآن بھی تو پڑھا ہوگا لیکن مومن ہوتا تو مانتا. مومن تو تھا نہیں، تھا تو منافق. وہ قرآن کو کیسے مانتا؟ رب فرما رہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. جب اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کی شان نہیں کہ سرتابی کرے، روگردانی کرے، اعراض کرے. اسے چاہیے سر تسلیم خم کر دے اور جھک جائے. وہ جھکا جو نہیں، پتا چلا منافق مومن نہیں تھا. اس نے کہا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا نبی پاک کا. تو یہودی نے کہا پھر کس سے فیصلہ کروانا؟ کہا تمہارا جو یہودیوں کا سردار ہے نا کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے کراتے ہیں. یہودی نے کہا نہیں اس کے پاس نہیں چلنا، اس سے فیصلہ نہیں کروانا. اگر پھر فیصلہ کروانا ہے تو حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. لیکن منافق کو پتا تھا کہ ابو بکر حضور سے بڑا پیار کرتا ہے، حضور سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت ابو بکر کی تو رگ رگ میں عشق رسول ہے، رچا بسا ہے. وہ تو وہ فیصلہ کریں گے جو حضور نے کیا. لیکن عمر تھوڑے سخت ہیں، وسیلے ہیں. اس نے کہا ابو بکر کے پاس نہیں پھر عمر کے
پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا چلو عمر کے پاس چل کر دیکھ لیتے ہیں. جب حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت عمر کی خدمت میں سارا معاملہ سنایا, تو حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ حضور نے فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ نہیں مان رہا. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے, آپ تلوار لے کر آئے. فوراً آتے ہی آپ نے منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانو, عمر کا فیصلہ یہ ہے. جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے. جو منافق تھا بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان, اس کے ورثاء اٹھ کھڑے ہوئے, حضرت عمر کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم تو قصاص لیں گے, ہم تو بدلہ لیں گے. عمر نے بندے کو مار دیا ہے, بندے کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. سرکار بظاہر بتقاضے بشریت کے طور پر پریشان ہوئے. حضور بظاہر ایک غمگین نظر آئے کہ اب فیصلہ کیسے کیا جائے. رب کائنات نے اسی وقت قرآن اتارا اور جبرائیل کو بھیجا. اے جبرائیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کہہ دے, اے محبوب اس منافقین کے ٹولے کو کہو پیچھے ہٹ جاؤ. عمر نے جو کیا ہے حق کیا ہے, کوئی قصاص نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. عمر کا فیصلہ حق ہے. اسی وقت حضور نے فرمایا عمر کی تلوار جنگ بھی چلتی ہے, حق چلتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. پھر حضور نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر. عمر کی زبان وہ ہے جس کی زبان پر رب بولتا ہے. اگر ایک بڑا راستہ ہو, وسیع راستہ, اس وسیع راستے پر شیطان آ رہا ہو, سرکار نے فرمایا میرے عمر کو دیکھ کر اس وسیع راستے کے کونے میں بھی نہیں چلتا, وہ شیطان راستہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. فرمایا میرے عمر کے یہ جاہو جلال ہے. اور نادانو تم کہتے ہو عمر کے اندر فلاں خطا تھی, فلاں خطا تھی. عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے. عمر کی زبان پہ قرآن رب بولتا ہے, عمر کی زبان پہ قرآن اترتا ہے. 20 قرآن کی آیاتیں عمر نے صرف مشورہ دیا, رب نے قرآن بنا کے اتار دیا. رب نے قرآن بنا کے اتار دیا. مسجد حرام میں آیا وہ پتھر تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو دل میں خیال آیا یا رسول اللہ, آپ اپنے دادا جان سے بڑی محبت کرتے ہیں, حضرت ابراہیم سے, اور اس کے اندر قدم آپ کے دادا جان کے لگے ہیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ اسے مصلی بنایا جائے, آگے رکھ کر نماز پڑھی جائے. حضرت عمر نے مشورہ ہی دیا تھا. سرکار نے تھوڑا توقف فرمایا, جبرائیل آ گئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے محبوب رب کہتا ہے اسے مصلی بنا لو. اس لیے ہر مطوف طواف کرنے والے جب بھی طواف کرے, عمرے کا ہو یا حج کا, وہ طواف کے اختتام پر 2 رکعت نماز پڑھے. جس کو کہتے ہیں 2 رکعت طواف کی, وہ کہاں پڑھے؟ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر بن خطاب کی زبان کی یہ شان ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, خدا کی قسم جتنا دین کا کام, جتنا اسلام کا کام حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا ہے, شاید کوئی آئے گا اور کر جائے گا. ہم حضرت عمر فاروق اعظم کو اس لیے تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اے عمر, اللہ نے تجھے مصطفیٰ کے مانگنے پہ عطا فرمایا تھا, پر نبی کی نگاہ بھی تو دیکھ رہی تھی. نبی کی نگاہ پاک بھی تو ملاحظہ فرما رہی تھی کہ عمر کیا کرنے والا ہے. اور عمر کی خلافت اور عمر کی امامت اور عمر کی عدالت یہ ایک ایسے مناسب ہیں کہ حضرت عمر جن کے عین مطابق اترے ہیں اور ان کا حق ادا کر کے دکھایا ہے. عمر خلیفہ بنے تو حق ادا کیا, عمر امام بنے تو حق ادا کیا, عمر حکمران بنے تو حق ادا کیا. عمر کے عدل و انصاف کا تو عالم یہ تھا حکمرانی کے وقت کہ آپ کے دور میں درندے بھی ڈرتے تھے, انسان تو انسان رہے, جانور بھی ڈرتے تھے. دریائے نیل کو بھی آپ حد لکھتے تو وہ بھی بہ پڑتا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم, دریائے نیل نہیں بہتا تھا نا, وہ ایک نوجوان لڑکی کو لیتا تھا پھر بہتا تھا. جب تک نوجوان لڑکی بناؤ سنگار کر کے دلہن بنا کے اس دریائے نیل میں نہیں ڈالی جاتی تھی, تب تک وہ بہتا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, آپ کو کہا گیا کہ دریائے نیل نہیں بہ رہا, 7 سالی ہے, کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے خط لکھا. حضرت عمر نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا او دریائے نیل, میں تو اس سے جو مخاطب ہوں نبی کا غلام عمر بن خطاب ہوں, میرا نام فاروق اعظم ہے, میں تو اس سے خطاب کر رہا ہوں کہ اگر تو کہتا تھا اپنی مرضی کے ساتھ تو پھر تیری ہمیں
اگر تو بہتا تھا اللہ کے حکم سے تو پھر اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دے رہا ہے تو بہنا شروع کر دے. فرماتے عمر کا خط دریائے نیل میں جانے کی دیر تھی کہ دریائے نیل تلاطم کے موجوں کے ساتھ بہنے لگا. حضرت عمر مسجد نبی کے ممبر پر ہے. وہیں سے فاروق اعظم نے نہامت کے مقام پر جنگ کرتے ہوئے ساریہ سے کہا یا ساریہ تو الجبل. جب ساریہ کے کانوں میں آواز پڑی آپ نے لشکر کو سنبھالا دیا اور حضرت عمر کی بر وقت رہنمائی کرنے کی وجہ سے آپ نے شکست کو فتح میں بدل دیا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ممبر پر ہے. جمعہ کا دن ہے. دوران خطبہ نیچے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا خطبہ مولا کائنات بھی سن رہے تھے. کسی نے علی المرتضیٰ سے کہا کہ اس جملے کا تعلق نہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ماں قبل ماں بعد سیاق الخطاب طرز کلام سوکھے کلام کچھ جوڑ نہیں بنتا. یہ کیسی بات کہا دی حضرت عمر نے. حضرت علی نے کہا چپ رہے. جو کچھ عمر برسر منبر دیکھ رہا ہے وہی کچھ علی صف میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتی ہے غلاموں کی نگاہ. جب مصطفیٰ کے غلام ہو تو پھر آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. تاریخ نے اپنے سینے کے اندر اس واقعہ کو محفوظ رکھا. آج بھی موجود ہے. سب نے لکھا ہے. ہر مکتبہ فکر والے نے لکھا ہے. میں نے کہا یار جس کے غلام کی یہ نگاہ مسجد نبی کا منبر 300 میل دور نہامت کا مقام جو 300 میل دور دیکھ لیتا ہے. علماء فرماتے ہیں تو 300 میل کا اگر 3000 میل بھی ہوتا عمر پھر بھی دیکھ لیتے. عمر پھر بھی دیکھ لیتے. اور جہاں حضرت ساریہ کو آواز سنائی دی تھی نا جس مقام پر جس پہاڑ پر وہاں صحابہ نے نشان لگا دیا. فرمایا کہ یہ پہاڑ حضرت عمر کی کرامت ہے. اس لیے کہ یہاں ہم نے حضرت عمر کی آواز کو سنا. جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نا تو لوگوں نے پوچھا اے ساریہ بتاؤ کیسی رہی جنگ اور تم نے عمر بن خطاب کا کوئی کلام بھی سنا تھا. کہا ہاں حضرت عمر اگر میری رہنمائی نہ کرتے تو میں جنگ ہار جاتا. یہ عمر کی رہنمائی کی شان تھی کہ میں جنگ جیت کے آیا. اللہ گرامی یہ بھی باکمال وہ بھی باکمال. یہ بھی نبی کے غلام وہ بھی نبی کے غلام. ایک یہاں سے آواز دے رہا ہے دوسرا وہاں سن رہا ہے. ان کی قوت کلام دیکھیے اور ان کی قوت سماعت دیکھیے. اس لیے تو رب نے فرمایا نا حدیث قدسی میں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں. سنتے تو وہ ہیں پر طاقت میری کار فرما ہوتی ہے. زبان ان کی ہوتی ہے پر ان کی زبان میں طاقت میری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو غلامان مصطفیٰ کی شان ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہوا. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار مصلی پہ بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا. سرکار نماز پڑھا کر جو فارغ ہوئے نا کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ ایک ایک سب میں بانٹ دو. آپ فرماتے میں نے ایک ایک سب میں بانٹ دی. میں نے ٹوکرا آ کر رکھا کچھ کھجوریں بچ گئی تھی. حضور نے فرمایا ایک تم بھی اٹھا لو. میں نے ایک اٹھا لی. حضور نے فرمایا باقی کھجوریں حجروں کے اندر بھیج دی جائیں امہات المؤمنین کے پاس. سرکار کائنات نے جس طرح کھجوریں تقسیم کروائی مولا علی کہتے ہیں میں اٹھا فجر کی نماز کا وقت تھا اذان ہو رہی تھی لیکن وہ دور حضور کا نہ تھا وہ دور حضرت عمر فاروق کا تھا. میں مسجد میں پہنچا حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی. نماز سے فراغت ہوئی حضرت عمر نے چہرہ کیا نمازیوں کی طرف. حضرت عمر بیٹھ گئے. اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا. حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ. جب میں قریب آیا فرمایا اٹھاؤ ایک ایک کھجور سب کو دے دو. میں نے ایک ایک کھجور سب کو دے دی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسی طرح آ کر ٹوکرا رکھا تو حضرت عمر نے فرمایا ایک کھجور تم بھی اٹھا لو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایک کھجور اٹھائی تو میں نے کہا عمر دوسری کھجور نہیں ملے گی. حضرت عمر نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا اگر خواب میں سرکار نے 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. سرکار نے ایک دی ہے تو میں دوسری نہیں دے سکتا. دوسری نہیں دے سکتا. یہ حضرت عمر کی خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے تھے حضرت علی نے وہی کچھ کرتے حضور کو دیکھا ہے. یہ نیابت حقہ کی دلیل ہے. یہ خلافت ثابتہ کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نبی کا سچا جانشین ہے حضور کا سچا غلام ہے. حضرت گرامی حضرت عمر کی شان کے کیا کہنے.
حضرت عمر فاروق اعظم نے تو خلافت کو اس قدر وسعت دی کہ ہر طرف 25 لاکھ ایک روایت میں، دوسری میں آتا ہے 60 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم، مشرق میں جس کی سلطنت بمبئی تک پہنچ چکی تھی، ہندوستان کے بمبئی تک جس کی سلطنت کا یہ ایک وسیع ایریا تھا، مشرق میں ادھر، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں بڑی وسعت پیدا ہوئی۔ آپ کے دور مبارک کے اندر بڑی فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر نے کیسر و کسرا جو اس دور کی سپر پاور طاقتیں تھی ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جب کیسر و کسرا کے سلطنت تباہ ہوئی اور اس وقت مال غنیمت آیا، وہ نہریں سونے اور چاندی کی جو ہتھوڑوں کے ساتھ توڑی گئی، صحابہ نے وہ سونا چاندی اٹھایا اور مال غنیمت اٹھایا، مسجد نبی میں ڈھیر لگا دیا۔ آج حضرت عمر بیٹھے ہیں، مسجد نبی کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر ہے، مال غنیمت کا ڈھیر ہے، پر عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت علی نے کہا عمر روتے کیوں ہو؟ اس دھرتی پر دو ہی تو طاقتیں تھیں جو سپر پاور تھی، کیسر و کسرا کی، وہ تو تم نے مٹی میں ملا دی، انہیں تو تم نے زیر لگی کر لیا۔ اب تیرے اوپر خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی دنیا کا بڑا حکمران ہے، پر یہ بتا روتا کیوں ہے؟ حضرت عمر نے کہا علی یہ آنسو غم کے نہیں ہیں، یہ آنسو خوشی کے ہیں، یہ آنسو خوشی کے ہیں، پر روتا اس لیے ہوں اے علی، روتا اس لیے ہوں، یہ دیکھ یہ مجاہدین، یہ فورس، یہ فوج جو ساراؤں اور جنگلوں کے سفر کر کے آئے، یہ عجم سے آئے عرب کی طرف، مال غنیمت کندھوں پہ اٹھا کے لائے، گھوڑوں خچروں پہ اٹھا کے لائے، پر حال یہ ہے کہ مال غنیمت کی ایک سوئی، مال غنیمت کی ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ ایسے ہمارے بس جوش ایوسے تو والا ٹائم پورا تھی گیا ہے، اشارے نہیں تھے، گھڑیاں نہیں تھے، سارا کچھ تو جو آج میں ایک جگہ گیا تو ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے اور بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے پٹواری کے پاس جائیں وہ 2 گھنٹے بٹھا دیں کوئی پریشانی نہیں جی، بینک میں جائیں وہاں 10 گھنٹے چٹ ہو جائیں کوئی پریشانی نہیں جی، بل ادا کر رہے ہیں وہاں پر لین کے اندر پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں، وہاں پر پسینہ پسینہ ہو گئے اور لین میں بھی کھڑے ہیں بھوکے پیاسے، کوئی پریشانی نہیں۔ ادھر نماز میں 2 منٹ اوپر ہو گئے، تقریر میں 4 منٹ اوپر ہو گئے تو بڑی پریشانی ہے۔ توجہ آپ بولو ذرا اونچا محبت میں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے ہی میں نے سنایا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، اے علی رونا اس وجہ سے ہے کہ یہ مخلوق الحال، یہ غریب الوطن، یہ بیچارے دیکھ ان کا لباس پورا نہیں، ان کی خوراک اچھی نہیں، ان کی سواریاں اچھی نہیں، پر دیکھ یہ مال غنیمت لے کر آئے سینکڑوں میل دور سے، راستے میں جنگل ہے، سارا ہے، دریا ہے، لیکن حال یہ ہے بھوک و افلاس بھی تو ہے، جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، خوراک اچھی نہیں ہے، ان کی سواریاں اچھی نہیں ہے، پر ایک سوئی ان کی نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے۔ مال غنیمت میں دیانتداری کا عالم یہ ہے، میں ان کی دیانتداری دیکھ کر رو رہا ہوں کہ میرے نبی کے غلام کتنے بڑے دیانتدار ہیں، کتنے بڑے امانتدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کہا جاتا ہے کون سا نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہو، کون سا اسلامی نظام لانا چاہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں یہی جو حضرت عمر کا تھا، ہے توجہ آپ کی، جو حضرت عمر کا تھا۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا عمر آج تیری فوج، تیری سپاہ اگر امانتدار ہے، دیانتدار ہے، کرپشن نہیں، بدعنوانی نہیں، ان کے اندر اگر جھوٹ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں، لوٹ مار نہیں، غائب غری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہی دیانتدار ہے، ان کا حکمران دیانتدار ہے، اس لیے یہ دیانتدار ہے، ان کا حکمران دیانتدار ہے، اور دیانتداری اوپر سے آتی ہے۔ آج حکمران کہیں کہ ہماری رعایا بس سیدھی سادی ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ آپ کی، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، آخر دعوانا